دن بات کریں گے کیسے ایک ہی گھر میں 16 بندے قتل کر دیے گئے اور قتل کرنے والا کون تھا اور قتل کیسے ہوئے. یہ کہانی ہے کیا، چلے جا کے شروع کرتے ہیں. ناظرین گرامی، میں بات کروں وارکر فیملی قتل کیس کے بارے میں. مہاراشٹرا کے تھار شہر سے انور وارکر، اس کی بیوی اسگر وارکر، بیٹا حسنین وارکر اور 4 بہنیں جو کہ حسنین وارکر کی ہوتی ہیں، انور وارکر کی بیٹیاں، یہ رہتی ہیں. ناظرین گرامی، تیسرے نمبر والی جو اس کی بیٹی ہوتی ہے بطول وارکر، وہ کنواری ہوتی ہے. باقی 3 بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہوتی ہے اور بیٹے حسنین وارکر کی بھی شادی ہو چکی ہوتی ہے. ناظرین گرامی، حسین وارکر کی بیوی زبوت وارکر ہوتی ہے جس کے ہاں ایک بیٹی ہوتی ہے اور 4 مہینے پہلے ایک اور بیٹی ہو چکی ہوتی ہے، جبکہ اب وہ نئی واپس اپنے گھر آئی ہوئی ہوتی ہے چیلا وغیرہ کاٹ کے. ناظرین گرامی، ان لوگوں کا ایک طریقہ کار تھا فیملی کا. ان لوگوں کا فیملی میں رہنے کا ایک طریقہ تھا. طریقہ یہ تھا کہ یہ سارے بہن بھائی ہر ہفتے بعد کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی دعوت کر دیا کرتا تھا. ایسے ہی ناظرین گرامی، ان میں ایک اور طریقہ بھی تھا کہ یہ لوگ کافی پڑھے لکھے تھے. ان لوگوں نے کافی اچھی تعلیم حاصل کر رکھی تھی اور یہ جو حسنین وارکر تھا اس نے بھی کافی پڑھائی کر رکھی تھی. کافی گریجویٹ لڑکا تھا اور اچھی پوسٹ پہ تھا. سن 2012 کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے جب نوکری شروع کی تو اس کی 90,000 روپے سیلری سٹارٹ میں شروع ہوئی. پڑھی لکھی فیملی تھی اور کافی کھاتے پیتے گرانے کی تھی. لیکن ناظرین گرامی، حسنین وارکر کو ایک بری لت لگ گئی اور وہ لت تھی جوئے کی. ناظرین، اس نے لوگوں سے قرض لینا شروع کر دیا. خود بھی اچھی جاب کر رہا تھا، اچھے خاصے پیسے آتے تھے، اس کے باوجود یہ جوا کھیلتا اور لوگوں سے قرض لیتا. اس کے اوپر قرض چڑھتا گیا. ناظرین، ایسے ہی قرض چڑھتے چڑھتے اس کے اوپر 68 لاکھ روپے کا قرض چڑھ گیا. 2016 آتے ایک شام کیا ہوا کہ اس نے اپنی فیملی کو فون کیا، اپنی تینوں بہنوں کو فون کیا کہ تم لوگوں کی دعوت ہے اور دعوت 2 دن چلے گی اور دعوت میں کروں گا. ساتھ میں اس نے بولا کہ ہفتے کی شام کو تم لوگوں نے آ جانا ہے، تو اتوار کے دن تم لوگوں کے شوہر بھی آ جائیں گے. تو ہفتے کے دن بھی تم لوگوں کی دعوت میں کروں گا اور اتوار کے دن تم لوگوں کے شوہروں کی اور تم لوگوں کی دعوت بھی کروں گا. یوں ناظرین گرامی، اس کی جو بہنیں تھے اس کے بچے بھی تھے. کل ملا کے 3 بہنوں کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو کہ 6 بنتے تھے اور خود کی اس کی 2 بیٹیاں تھی اور ایک بیوی تھی اور اس کا ایک باپ تھا، ایک ماں تھی. ناظرین گرامی، یوں بہنیں آ جاتی ہے، اس کے شوہر نہیں آتے، ان لوگوں نے آگے والے دن آنا ہوتا ہے. لیکن ایک چھوٹی بہن ہوتی ہے جس کا نام صوفیہ ہوتا ہے، وہ نہیں آتی. وہ کہتی ہے کہ مجھے کام ہے تو میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ صبح کو ہی آؤں گی. لیکن وہ گھر سے 10 کلومیٹر دور شادی شدہ ہوتی ہے، گھر سے 10 کلومیٹر دور رہ رہی ہوتی ہے. تو یہ جاتا ہے حسنین وارکر اور اپنی بہن کو اور بچوں کو اسی شام لے کے آ جاتا ہے. رات ہوتی ہے، رات کا کھانا پکتا ہے، تیار ہوتا ہے، کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد یہ باہر سے فلودہ لے کے آتا ہے. سب لوگ فلودہ کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. ناظرین، فرسٹ فلور جو ہوتا ہے وہاں پہ اس کا باپ اور اس کی 2 بہنیں اور 6 چھوٹے بانجے سوئے ہوتے ہیں. تو یہ کیا کرتا ہے، رات 2 بجے اٹھتا ہے. وہ جو قربانی کے اوپر بکرے ذبح کرنے کے لیے چھرے ہم لوگوں نے بڑے بڑے گھر میں رکھے ہوتے ہیں، ایسے ایک چھرا بڑا پڑا ہوتا ہے گلا کاٹنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، بکرے کا گلا کاٹنے کے لیے جو چھرا ہوتا ہے یہ نکالتا ہے. وہ چھرا نکالنے کے بعد فرسٹ فلور پہ جاتا ہے. سب سے پہلے اپنے باپ کے کمرے میں جاتا ہے. باپ سویا ہوتا ہے کہ یہ اس کے گلے کے اوپر جا کے وار کرتا ہے. باپ تڑپتا ہے لیکن یہ چھرا نہیں روکتا، اس کے گلے کے اوپر چھرا پھیرتا رہتا ہے. یوں باپ تڑپتا رہتا ہے اور یہ چھرا پھیرتے پھیرتے اس کا گلا کاٹ دیتا ہے. گلے کی جو نالی ہوتی ہے، مین نالی جس سے سانس آتا ہے، وہ کٹ چکی ہوتی ہے. یہ وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے باپ بڑی مشکل سانس لے رہا ہے. آنکھیں کھول کے باپ اس کو دیکھتا ہے، لیکن چونکہ باپ کے اوپر نشہ ہیوی تھا، اس نے میڈیسن ملا رکھی تھی فلودے میں، اس لیے اوپر سے باپ کا گلا بھی کٹ چکا تھا. باپ کے گلے سے خون فواروں کی طرح پھوٹ رہا ہوتا ہے لیکن اس سے کچھ کیا نہیں جاتا. یہ باپ کے روم سے نکلتا ہے، دوسرے روم میں جاتا ہے جدھر اس کی بیوی سوئی ہوتی ہے اور 2 بچیاں سوئی ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ اپنی 4 ماہ کی بچی کے گلے کے اوپر چھرا پھیرتا ہے. اس کا چھوٹا سا گلا ہوتا ہے، اس بیچاری نے کیا اس کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، چھرا پھیرتا ہے، فوراً اس کا گلا کٹ جاتا ہے. اس کے بعد اس کی بچی 2-2.5 سال کی ہوتی ہے، اس کے گلے کے اوپر چھرا پھیرنا شروع کرتا ہے. وہ تھوڑا سا تڑپتی ہے اور ایسے ہاتھ پاؤں مارتی ہے. اس کی ایک ٹانگ لگتی ہے اس کی بیوی کو جا کے، جس کی وجہ سے اس کی بیوی نشے میں ہونے کے باوجود بھی جگ جاتی ہے. لیکن ناظرین گرامی، اس کی بیوی کی کنڈیشن اسے دیکھ کے اتنی ڈر جاتی ہے، اتنی بری ہو جاتی ہے کہ اس سے چلایا نہیں جاتا. خیر وہ چلا تو سکتی نہیں، وہ فوراً بھاگتی ہے، بھاگ کے نیچے آنے کی کوشش کرتی ہے، سیڑھیوں تک آتی ہے، لیکن یہ پیچھے سے بھاگ کے اسے پکڑ لیتا ہے. وہ اس سے لڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہ اس کو بالوں سے پکڑ کے اس کے گلے میں چھرا پھیر دیتا ہے. یوں ناظرین گرامی، سیڑھیوں کے اوپر اسے بھی ذبح کر دیتا ہے. سیڑھیوں کے اوپر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور نیچے تک بہتا آتا ہے. اب کیا کرتا ہے، اس کے جو بانجیاں پڑی ہوتی ہیں اور بانجے پڑے ہوتے ہیں جن کی تعداد 6 ہوتی ہے، وہ ایک کلین لگا ہوتا ہے ڈرائننگ روم میں اوپر والے ہال میں. اس کلین کے اوپر سارے بانجے
بھتیجے بھانجے سوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ جاتا ہے، بچے ہوتے ہیں سارے چھوٹے چھوٹے، سب کو باری باری منہ سے پکڑ کے قتل کر دیتا ہے، سب کے گلے کے اوپر چھرا پھیرتا ہے، چھرا پھیرنے کے بعد ان کا خون بہتا رہتا ہے فواروں کی طرح، ایسے ہی سب کو باری باری قتل کر دیتا ہے، 6 کے 6 وہ قتل ہو جاتے ہیں، باپ قتل ہو جاتا ہے اور بیوی قتل ہو جاتی ہے، 2 بچیاں قتل ہو جاتی ہے۔ اب نیچے والے فلور پہ آتا ہے، نیچے والے فلور پہ کون ہوتا ہے ناظرین؟ نیچے والے فلور پہ ہوتا ہے 2 بہنیں اور 1 ماں۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس نے ماں باپ اور بہنوں کے علاوہ اور بہنوں کے شوہروں کے علاوہ 3 رشتہ داروں اور کو بھی دعوت دے رکھی تھی، جن لوگوں سے اس نے 15 لاکھ روپیہ قرضہ لے رکھا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ 3 لوگ اس رات نہیں آئے دعوت کے اوپر کسی کام کے سلسلے میں، باقی اس کی بہنیں آ چکی تھی۔ اب نیچے جو اس کی بہن ہوتی ہے، ایک صوفیہ اس کی بہن ہوتی ہے اور ایک باتول ہوتی ہے۔ باتول جو ہوتی ہے اس کا ذہنی توازن کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی ہو، وہ اپنی ماں کے ساتھ سوئی ہوتی ہے اور صوفیہ الگ سے سوئی ہوتی ہے۔ یہ جاتا ہے سب سے پہلے اپنی بہن باتول جو ہوتی ہے اس کا گلا کاٹنا شروع کر دیتا ہے، منہ کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، اس کا گلا کاٹ رہا ہوتا ہے، وہ تڑپتی ہے، تڑپنے سے اس کی ماں جاگ جاتی ہے۔ ماں جاگتی، ماں جب دیکھتی ہے اپنے بیٹے کو کہ وہ خون میں لت پت ہے، اس کی شرٹ اور پینٹ خون سے بھری ہوئی ہے، خون نچڑ رہا ہے اس کے جسم سے، کپڑوں سے، اور وہ اپنی بہن کا گلا کاٹی جا رہا ہے، اسے ذبح کری جا رہا ہے، وہ فوراً اسے دھکا دیتی، پیچھے کرتی، چیختی چلاتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم میرے بیٹے ہو، خدا کا خوف کرو، یہ تمہاری بہن ہے جسے تم ذبح کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو، تم اس طرح کیوں کر رہے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایسے وہ بھاگتا ہے، فوراً بھاگ کے اپنی ماں کو پکڑتا ہے، اس کی ماں چھوڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن چونکہ بوڑھی ہوتی ہے وہ اس کا بھی گلا کاٹ دیتا ہے۔ اتنی دیر میں شور کی آواز سن کے اس کی بہن جو صوفیہ ہوتی ہے وہ جاگ جاتی ہے، جاگ کے وہ فوراً اپنے کمرے سے باہر نکلتی ہے، آگے کیا دیکھتی ہے کہ ماں اور بہن تڑپ رہی ہیں، اس کے گلے سے خون فواروں کی طرح پھوٹ رہا ہے، وہ بھاگ کے ماں کے پاس آتی ہے اور آ کے بھائی کو کہتی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، وہ بھائی اس کے بالوں کو پکڑتا ہے اس کا گلا کاٹنے کے لیے، لیکن چونکہ یہ طاقتور ہوتی ہے فوراً اپنے بھائی کو دھکا دیتی ہے، اس سے چھوٹ جاتی ہے، چھوٹ کے کمرے کی طرف بھاگتی ہے کہ کمرے کا دروازہ بند کر لوں گی، لیکن پورے فرش کے اوپر خون پڑا ہوتا ہے، اوپر سیڑھیوں سے بھی خون نیچے آ چکا ہوتا ہے، فرش پورا خون سے بھرا ہوتا ہے، وہ کمرے کی طرف بھاگ رہی ہوتی ہے لیکن خون سے اوپر اس کا پاؤں سلپ ہو جاتا ہے اور وہ گرتی ہے، دیوار میں اس کا سر لگتا ہے، وہ نیچے گر جاتی ہے۔ اب نیچے وہ گرتی، بھائی اتنی دیر میں پہنچ جاتا ہے، پیچھے بالوں سے پکڑ کے اس کے گلے پہ پورا چلا دیتا ہے۔ اب اس کے گلے کے اوپر چھرا تو چل چکا ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی لڑائی کرتی ہے، کسی نہ کسی طریقے بھائی کو دھکا دیتی ہے، ایک لات مارتی ہے، وہ تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے، گر جاتا ہے، اس سے اٹھنے سے پہلے فوراً کمرے میں بھاگتی ہے، بھاگ کے جا کے اندر سے کنڈی لگا لیتی ہے۔ اب ناظرین گرامی اس کی جو مین نالی تھی سانس والی وہ کٹنے سے بچ جاتی، 20 سینٹی میٹر کا فرق پڑ جاتا ہے، وہ بچ جاتی کٹنے سے، باقی اس کے جسم کا کافی زیادہ حصہ گلے کا کٹ چکا ہوتا ہے۔ یہ اپنے گلے کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے، کھڑکی کی طرف آتی جو باہر مین روڈ کی طرف کھلتی ہے۔ ویسے اس محلے کا ایک رول ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بھی اگر آواز کری جائے تو پورا محلہ جلدی سے جلدی اکٹھا ہو جاتا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، اچھے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں۔ لیکن اب یہ صوفیہ چلانے کی کوشش کرتی لیکن اس سے چلایا نہیں جاتا، تو کیا کرتی ہے یہ وہاں سے ایک سٹیل کا گلاس لیتی ہے، لوہے کے پائپ ہوتے ہیں کھڑکی کے، اس کے اوپر سٹیل کا گلاس مارنا شروع کر دیتی ہے۔ باہر سے بھائی چیخ رہا ہوتا ہے کہ اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں تمہاری بیٹی جو اوپر سوئی ہوئی اس کو جا کے قتل کر دوں گا، لیکن اس کو تو یہ پہلے ہی قتل کر کے آ چکا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں وہ گلاس کھٹکھٹاتی رہتی ہے، بار بار مارتی رہتی ہے ونڈو کے اوپر، کافی لوگ نیچے آ جاتے توجہ کرتے ہیں، یہ بتاتی ہے کہ ایسے بھائی نے مجھے چھرا مار دیا اور میری ماں اور میری بہن کو بھی قتل کر دیا، تو سارے لوگ دروازے کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے دروازہ کھولو، تو آگے سے یہ کہتی ہے کہ باہر بھائی ہے، تو سارے لوگ باہر سے کھڑکی کے ساتھ سیڑھی لگاتے ہیں اور کھڑکی کو توڑ کے صوفیہ کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ صوفیہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اتنے میں کوئی پولیس کو کال کر دیتا، پولیس آتی ہے، باہر سے دروازہ توڑتی، صوفیہ کو اندر سے نکالتے ہیں، ہاسپٹل بھیج دیتے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ اندر بھائی نے اپنا گلا جو ہے پنکھے سے جھول رہا ہے اور لٹک رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں چھرا ہے اور وہ مر چکا ہے، تو اس کے کپڑے بھی خون سے لت پت ہے، ہاتھ میں چھرا پکڑا ہوا ہے اور چھرا مرنے کے بعد بھی اس کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے، نیچے نہیں گرا ہوتا اور پنکھے سے وہ جھول رہا ہوتا ہے۔ پولیس جدھر دیکھتی ہے دیواروں کے اوپر، فرش کے اوپر، ہر طرف خون ہی خون ہوتا ہے۔ پولیس فرسٹ فلور پہ جاتی ہے، کمروں کے اندر بچوں کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں، بڑوں کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں، ہر طرف خون ہی خون ہوتا ہے۔ کسی طرح یہ میڈیا میں بات لیک ہو جاتی ہے، ایک میڈیا والا کیمرے مین آتا ہے وہاں پہ، میڈیا والا وہ کوریج کرنے لگتا ہے لیکن وہ اٹیک آنے کی وجہ سے وہاں پہ مر جاتا ہے۔ ایسے ہی 14 بندے پہلے مر چکے ہوتے ہیں، اس کو قتل کر چکا ہوتا ہے اور 15واں وہ خود ہوتا ہے، 16واں جو ہوتا ہے وہ میڈیا والا آ کے وہاں پہ مر جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک ٹائم میں 16 مجتیں نکلتی ہیں ایک گھر سے اور 17ویں جو تھی اس کی بہن وہ بچ جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ ریکور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے گلے کے اوپر 20 ٹانکے لگتے ہیں۔ یہاں سے آپ خود حساب لگا لیں جس کے گلے کے اوپر 20 ٹانکے لگے اسے کتنا بڑا زخم لگا ہوگا، لیکن وہ آہستہ آہستہ ریکور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہوش میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یوں یہ ٹرائل چلتا ہے عدالت میں، پولیس چارج شیٹ تیار کرتی ہے لیکن جس نے قتل کیا وہ تو رہ نہیں گیا، اس نے خود کو پھانسی لگا لی۔ پولیس اس کی کال ہسٹری نکالتی ہے کہ آخر کے ساتھ کوئی
کوئی اور تو نہیں تھا، لیکن کچھ بھی نہیں نکلتا۔ پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے ان لوگوں کو دعوت دی تھی جن لوگوں سے اس نے پیسے دینے تھے، جن لوگوں کی اس بندے نے پیسے دینے تھے ان لوگوں کی اس نے دعوت کری تھی۔ بہنوں کے بھی پیسے دینے تھے، ماں کے بھی پیسے دینے تھے، اور 3 رشتہ داروں کے بھی پیسے دینے تھے، لیکن رشتہ دار نہیں آئے۔ تو دوسرا یہ سٹہ بازی میں پیسے ہار جاتا تھا۔ تو ایک دن یہ اپنی بہن بطول کی میڈیسن کھا رہا تھا، تو ماں نے پوچھا کہ تم اپنی بہن کی میڈیسن کیوں کھا رہے ہو؟ تو یہ کہتا ہے اس سے ذہنی توازن ٹھیک رہتا ہے اور بندہ چست اور چلاک ہو جاتا ہے۔ ایسے اپنی بہن اور اپنی ماں کو یہ ٹرکا دیتا ہے۔ تو صوفیہ بتاتی ہے کہ اس نے بہن کے ساتھ بلااتکار بھی کیا تھا، بطول کے ساتھ۔ میں نے آرٹیکل پڑھے، کچھ میں لکھا کہ بلااتکار کیا تھا، کچھ میں لکھا کہ کوشش کی تھی۔ خیر یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ کیا تھا یا کوشش کری تھی۔ تو ایسے ہی جب یہ دعوت پہ اس کی بہن آتی ہے کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے پہلے دعوت پہ آتی، تو اپنی ماں کو بھی یہ بات بطول والی بتا دیتی ہے کہ بھائی حسنین نے بطول کے ساتھ ایسی حرکت کی تھی۔ یوں اس کی ماں بھی اس سے تھوڑی سی خفا رہتی ہے اور ان کو امپورٹنٹ نہیں، تھوڑی سی ناراض رہتی ہے اور اسے اچھے طریقے سے نہیں بلا رہی ہوتی، بہنیں بھی نہیں بلا رہی ہوتی، جس وجہ سے یہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کچھ کا لوگوں کا یہ کہنا تھا، پولیس کا ایک قیاس رائے یہ بھی تھی اس بستی کی وجہ سے اس نے اپنے گھر والوں کو قتل کیا۔ دوسرا یہ تھا کہ اس نے کافی لوگوں کا قرض دینا تھا اور یہ قرض کی وجہ سے تانترک بابوں کے پاس بھی جاتا تھا۔ تو کسی نے بتایا ہوگا چلے شلے کے نام کے اوپر کیسے تم ان لوگوں کو ذبح کر کے قربانی دو تو یہ قرضے سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ واللہ عالم کیسے اس نے آخر کسی بابے کی بات مانی یا اس نے بہن کی جو عصمت دری کری تھی اس کا ماں اور باقی بہنوں کو پتہ چل گیا، اس کی بستی اس نے محض کری۔ خیر جو بھی کیا یہ تو وہی بتا سکتا، یہ بھی ہو چکا یہ تو وہی بتا سکتا تھا، اگر وہ زندہ ہوتا تو ضرور بتاتا کہ کیا وجہ تھی، لیکن یہ سب کچھ کرنے والا خود تو مر گیا۔ اب کیس چلتا بھی تو کس کے خلاف چلتا ہے؟ ایسے کچھ عرصہ یہ کیس چلتا ہے، انویسٹیگیشن کری جاتی ہے، لیکن اس میں کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، کسی کے خلاف کوئی چارج شیٹ تیار نہیں ہوتی کیونکہ کیس کو کرائم کو انجام دینے والا خود مر چکا تھا۔ ایسے کچھ عرصے بعد یہ کیس بند کر دیا جاتا ہے اور یہ سٹوری یہاں پہ کلوز کر دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دینا نگہبان۔